اس کا ایک آڈیو کلپ ہے، سمجھ رہے میں کس کے بارے میں بول رہا ہوں؟ ماشاءاللہ سمجھدار قوم ہے۔ اس نے اپنے خطاب میں کہا کہ اللہ تعالیٰ تم کو ایک آفر دے رہا ہے کہ تم 60 سال کی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارو، وہ بھی تمہیں ایک منی خدا بنا دے گا۔ نہیں سنے آپ لوگ یہ کبھی؟ کیا سنتے آپ لوگ؟ اس نے بات کہی، یہ کفر ہے، یہ کفر ہے، اور ہم کو بہت زیادہ رد کرنے کی ضرورت نہیں، اس کے گمراہ ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اور 2 بار اس نے کہا، میری جیب میں ہو، کہ تمہارا رب تم کو یہ آفر دے رہا ہے کہ تم 60 سال کی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزار دو، وہ تم کو کیا کرے گا؟ کیا بنائے گا؟ منی خدا بنا دے گا۔ جنتی منی خدا ہوں گے۔ اور اس میں سمجھایا بھی، کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے کہ وہ اس کے لیے موت نہیں ہے، تو جنتی کو موت آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جنتی بھی جو چاہے گا وہاں پر جنت میں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ تم کو کیا آفر دے رہا ہے؟ 60 سال کی زندگی تم صحیح گزار دو، اللہ تم کو کیا بنا دے گا؟ نعوذ باللہ، منی خدا۔ یہ نتیجہ ہوتا ہے گمراہ کا۔ کہ ایک خدا جو ساری قدرتوں کا مالک ہے اور وہ اکیلا اور یکتا ہے، بے شک وہ آپ کو یہ آفر دیتا ہے کہ صرف یہ 60 سال کی زندگی مجھے دے دو تو میں ایک منی خدا بنا دوں گا۔ جو کوالٹیز گاڈ کے پاس ہے، گاڈ کی کوالٹی کیا ہے؟ کن فیکون۔ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ ہو جاتی ہے۔ تو جنت میں جنتی کیا ہوگا؟ یہی ہوگا، جب وہ ارادہ کرے گا وہی چیز کے سامنے آ جائے گی۔ اچھا، خدا کی کوالٹی اسے موت کبھی نہیں آنی، بے شک جنتی کو آئے گی۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، جنتیوں کو موت نہیں آئے گی، بوڑھے نہیں ہوں گے، 30 سال کے جوان رہیں گے، بیماری نہیں آئے گی، کوئی مشکل نہیں آئے گی، اور سب سے بڑھ کر اللہ ان سے کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جنت میں کوئی کام ایسا نہیں ہے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ ادھر تو ٹینشن ہی رہتی ہے، پتہ نہیں یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے۔ جنت میں جو کچھ ہے سب کچھ ہی جائز ہے۔ ادھر رول یہی ہے کہ جو آپ کا دل چاہے وہ آپ کے لیے جائز ہے۔ جس خدا نے آپ کو اتنی بڑی آفر لگائی ہے کہ 60 سال کی زندگی، وہ 60 سال کی بھی دن رات بھی نکال دے، سونے کے اوقات بھی نیٹ 4-5 سال آپ کو دے کے اربوں سال کی وہ زندگی دے۔ جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ آخرت اور دنیا کی مثال اس طرح ہے جیسے تم سمندر میں انگلی ڈبو، جو پانی لگے وہ دنیا کی زندگی اور سمندر آخرت کی۔ سر وہ آپ کو ایک منی خدا بنانے والا ہے۔ اس حوالے سے وہ فیمس ہوتے 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 بڑھتا، ماننے والے بڑھتے، پھر ایسا عمدہ کام کرتا کہ سب بولتے کیا بولا یہ کفریہ جملہ ہے کہ کوئی آدمی کہے منی خدا کا تصور مشرکین میں تھا، وہ بھی تو الہہ مانتے تھے نا، اللہ کو معبود مانتے تھے کہ نہیں مشرکین؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ہم ان بتوں کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے کیا کریں؟ کچھ اور قریب کریں۔ اللہ کو معبود مانتے تھے، اور اپنے جھوٹے معبود لات اور عزا اور منات اور اس طرح کے جتنے بھی تھے ان کو بھی کیا مانتے تھے؟ معبود مانتے تھے کہ نہیں؟ بڑا معبود کس کو مانتے تھے؟ اللہ کو۔ کیا چھوٹا مانتے تھے؟ بڑا معبود کس کو مانتے تھے؟ اللہ کو۔ اور چھوٹے معبود کس کو مانتے تھے؟ اپنے بتوں کو۔ وہ منی گاڈ تھے اور اللہ تعالیٰ بڑا گاڈ تھا۔ کس کا عقیدہ تھا یہ؟ مشرکین کا۔ یہی اس کا بھی عقیدہ ہے کہ جنتی کیا ہوں گے؟ سب کے سب کیا ہوں گے؟ منی گاڈ۔ اللہ پر جھوٹ ہے یہ، قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ میں تمہیں کیا بناؤں گا؟ منی خدا بناؤں گا، نہ حدیث میں ہے۔ تو اگر سلف کا منہج نہ ہو، قرآن و سنت کے سمجھنے میں آدمی ان کی توجیحات کا، ان کی باتوں کا، ان کے فہم کا پابند نہ ہو، آدمی اتنا بڑا بلنڈر کر سکتا ہے، اتنی بڑی غلطی کر سکتا ہے۔ تو ایک طبقہ وہ ہے، شیعہ ہیں، اور